علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا درس نمبر 4 ہے، اور درس نمبر 4 ہمارا کاف سے لے کر یا تک ہے۔ گزشتہ ہمارے 3 درس، پہلا درس جو الف سے خا تک تھا، اور دوسرا دال سے صاد تک تھا، اور تیسرا واض سے قاف تک تھا۔ اگر کسی دوست نے یہ گزشتہ درس ہمارے ابھی تک نہیں دیکھے تو وہ درس ہمارے المیزان کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر موجود ہیں، وہاں ان کو دیکھ لیں اور ان کو پڑھ لیں، سن لیں۔ ابھی ہم درس نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 4 کا ہمارا پہلا لفظ کیف ہے۔ درس نمبر 3 میں جو آخری لفظ تھا قاف، تو اس پہ آ جائیں۔ لفظ قاف کو ادا کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، قاف قاف قاف۔ اگر اس قاف کی آواز کو باریک کر دیا جائے تو لفظ کاف بن جاتا ہے، جیسے کیف کیف۔ یعنی کیف اور قاف کی آواز میں فرق صرف یہی ہے کہ قاف کی آواز موٹی نکلتی ہے، بھاری نکلتی ہے، اور کیف کی آواز باریک نکلتی ہے، اور یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کیف کی آواز باریک اور قاف کی آواز موٹی نکلتی ہے۔ اگلا لفظ لام لام لام۔ لام کی زبان بیانی اسی جگہ پہ لگتی ہے جہاں پہ را کی زبان لگتی تھی، را لام را لام لام۔ اس کے اندر جو عام طور پہ غلطی ہوتی ہے وہ اس کو پڑھتے ہوئے منہ کو زیادہ کھول دیتے ہیں، جیسے لام لام یوں کر دیتے ہیں۔ تو اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے۔ کیسے؟ لام لام لام۔ اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ اگلا لفظ میم کا ہے۔ میم کی ادائیگی اسی جگہ سے ہوتی ہے جہاں سے با کی ادائیگی ہوئی تھی اور جہاں سے فا کی ادائیگی ہوئی تھی، کیونکہ با میم اور با فا میم یہ تینوں ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ تو اس کو آپ پڑھتے ہیں میم میم میم۔ اس کے اندر جو غلطی ہوتی ہے عام طور پہ وہ ہونٹوں کو سخت کر دیا جاتا ہے، جیسے میم میم۔ تو ہونٹوں کو بالکل نرمی سے لگانا ہے، جیسے با کے اوپر نرمی سے لگایا تھا، با۔ اسی طرح میم۔ اگلا لفظ نون کا ہے۔ نون اسی جگہ سے نکلتا ہے جہاں سے لام نکلا ہے، جہاں سے را نکلی تھی، را لام اور نون۔ نون کو ادا کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ نون کی پوری آواز ناک میں نہ جائے، بلکہ نون کی شروع میں تھوڑی سی ناک میں جاتی ہے اور آخر میں تھوڑی سی ناک میں جاتی ہے، باقی درمیان میں جتنی آواز ہم کھینچتے ہیں تو اس کی آواز ناک میں نہیں جاتی، جیسے نون۔ ناک میں جو جب اس کی آواز جائے گی تو اس سے آواز اس طرح نکلے گی، نون نون۔ تو اس کی کوشش کرنی ہے کہ اس کی آواز ناک میں نہ جائے اور ہونٹ بھی پورے کے پورے گول ہوں، جیسے نون نون۔ تو یہ اب 3 لفظ ہو گئے جو ایک جگہ سے نکلتے ہیں، نون لام اور را۔ یہ 3 لفظ ایک جگہ سے نکلتے ہیں۔ اگلا لفظ واو۔ یہ واو میم فا اور با، یعنی با میم با فا میم اور واو، یہ 4 لفظ
ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں یعنی ہونٹوں سے. ب میم اور ف اور واو واو. تو یہ 4 لفظ ایک ہی جگہ سے ادا ہو گئے. اس کی صحیح ادائیگی، اس کی جو غلط ادائیگی ہوتی ہے اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ واو کو گول نہیں کرتے، واو کر دیتے ہیں. واو اس کو پورے طریقے سے ادا کرنا ہے اور ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے. واو واو. اگلا لفظ ہا کا ہے. ہے ہے ہے. اس کے اندر جو غلطی کرتے ہیں وہ منہ کو زیادہ کھولنے کی کرتے ہیں، جیسے ہا ہا یوں کر دیتے ہیں. تو اس کی کوشش خیال کرنا ہے کہ اس کو منہ نہیں کھولنا زیادہ، اور اس کی صحیح ادائیگی آپ کرتے ہیں ہے ہے. اگلا لفظ ہے حمزہ. حمزہ حمزہ اور ہا یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ حمزہ ہے، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اگلا لفظ آخری جو ہے وہ لفظ یا ہے. یا جہاں سے ہم نے جیم نکالا تھا، جہاں سے ہم نے شین نکالا تھا، اسی جگہ سے لفظ یا ادا ہوتی ہے، جیسے جیم شین یا یا. اس کی ادائیگی میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھی اس پہ ہونٹوں کو منہ کو زیادہ کھول دیتے ہیں، جیسے یا یوں کرتے ہیں. تو اس میں اس کا خیال کرنا ہے. اب اس کی صحیح ادائیگی کرتے ہیں یا یا یا. تو یہ ہمارا الف سے لے کر یا تک کے درس، الف سے لے کر یا تک یہ ہماری پوری تختی ہو گئی ہے، اور یہ ہمارے جو درس ہوئے ہیں یہ ٹوٹل 4 ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ ہم جو اگلا 5واں درس دیں گے اس درس کے اندر ہم وہ الفاظ کے جو الفاظ کے مخرج کو بتائیں گے، مثلا جس طرح ت دال طا، کہ بھی کتنے حروف کتنے ایک ایک جگہ سے نکلتے ہیں. 3 حروف جو ہیں وہ کون کون سے 3 حروف ہیں جو ایک جگہ سے نکلتے ہیں، اور وہ 2 حروف کون سے ہیں جو ایک ایک جگہ سے نکلتے ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے، اور اگلے درس میں ہم اس چیز کی بھی کوشش کریں گے کہ بھی الف سے لے کر یا تک صحیح ادائیگی کے ساتھ دوبارہ اس کو ہم پڑھ کے سنا دیں، تاکہ وہ ہماری غلطی بھی، اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں وہ بھی دور ہو سکیں. تو اس بات کی کوشش کیجئے کہ اپنی جو مشق ہے اور الفاظ کو دہرانے کی ترتیب ہے وہ آپ بذات خود اس کو محنت اور کوشش اور لگن کے ساتھ کریں، تاکہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو سکے اور آگے اسی بنیاد پہ ہم پورے قاعدے کو آگے چلا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.